بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان تھی، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کچھ دنیاوی خبریں عالمی سطح کی اور کچھ پاکستانی۔ پہلی خبر یہ کہ ٹرمپ کے ہوش اور یاہو کی نیندیں حرام، عید پر عمران خان کی رہائی، بڑی نیب ترمیم ریلیف کسے ملے گا، ایران نے پہلا امریکی طیارہ گرا کر ریکارڈ قائم کر لیا، اور خان سزا یافتہ نہیں۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل چاہے، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی تعاون کا میں یقیناً شکر گزار ہوں گا، لیکن اگر دل نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آپ بھی ہمارے ہم بھی آپ کے۔ بہرحال پہلی بات کرتے ہیں، ٹرمپ کے ہوش کیسے اڑے۔ ٹرمپ بہادر اپنی بہادری کا ڈنکا بجانے کے لیے ایران پر وارد تو ہو گئے، لیکن امریکہ میں یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے یتن یاہو سے بلیک میل ہو کر کیا۔ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کون سے راز ان کے پاس ہیں، تو پوری امریکن قوم جو ہے اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ لیکن ٹرمپ کے مخالفین نے سینٹ میں قرارداد لانے کی کوشش کی، ٹرمپ کے خلاف فیصلہ کرانے کی کوشش کی، ووٹنگ ہوئی سینٹ میں، تو وہاں ٹرمپ جیت گیا، اور سینٹ نے ان کو 53 ووٹ سے، یعنی 47 کے مقابلے میں 53 ووٹ سے ان کو اجازت دے دی کہ جو تم کر رہے ہو ایران کے ساتھ صحیح کر رہے ہو۔ لیکن اجتماعی مخالفت جو ہے پورے امریکہ میں جاری، اور سابق رہنما مختلف ہی نہیں، سابق صدور بھی اس بات کے خلاف ہیں کہ ٹرمپ نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا، جس میں بل کلنٹن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی انداز میں اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کا بحران ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، اور یہ امریکہ کے لیے بھی پریشان کن ہوگا۔ کیوں کہ جو اندازے لگائے گئے تھے، ٹرمپ کو خود بھی پتہ تھا کہ اس جنگ کے بعد کیا ہوگا۔ اسے پتہ تھا کہ مشرق وسطیٰ کے استحکام پر حرف آئے گا، کیونکہ وہاں اڈے اس کے، ایران نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتہ تھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اگر مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا تو، کیونکہ اپنائے ہرمز کو ایران بند کر سکتا تھا، ایران نے بند کر دیا۔ تو یہ معاملات جو اس کے تھے تو یہ اسے پتہ تھے، لہٰذا ان چیزوں پر اس نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہوش کیوں اڑے؟ ہوش اس لیے اڑے کہ 2 لاکھ امریکی مشرق وسطیٰ میں پھنس گئے، اور ان میں سے 18,000 جو ہیں تقریباً نکال لیے گئے، پہنچ گئے وہ کسی نہ کسی طریقے نکالے، کیا وہ خود پہنچ گیا کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی یورپ پہنچ گئے یا مطلب امریکہ پہنچ گئے، لیکن باقی ابھی سارے وہی ہیں، ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے۔ تو قوم سوال کر رہی ہے کہ ان کی زندگیوں کا کون ضمانتی ہوگا، لہٰذا ٹرمپ کے ہوش بگڑ گئے۔ یتن یاہو جن کی وجہ سے سارا ڈرامہ ہوا، اور جو ضدی ہیں، جو تکبر میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب پہلی کتاب ہم پر نازل ہوئی، ہم ہی سب سے اچھے ہیں اور ہم ہی، تو ان کی ہم لے کے بیٹھ گئی، اور ایران نے ایک نیا میزائل خرم شیر متعارف کرا دیا۔ یہ خرم شیر نامی جو میزائل نیا متعارف کرایا، یہ 2000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور 1 ٹن بارود لے کے جا سکتا ہے، رفتار اس کی ناقابل گرفت ہے، اور 4 میزائل اس نے اسرائیل پر داغ بھی دی ہے، یعنی متعارف بھی اس طرح ہوا کہ اسرائیل پہ 4 میزائل داغ دی ہے۔ تو وہاں چیخیں ہیں، آگ ہے، لاشیں ہیں، افراتفری ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ زیادہ تر اسرائیلی جو ہے وہ بینکر یعنی اس میں چلے گئے، مورچوں میں چلے گئے،
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ہر جانب جو ہے وہ موت رقصاں ہے، لہٰذا وہ پریشان ہے۔ تو یاہو کی بھی نیندیں حرام ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران رکنے کو تیار نہیں۔ امریکہ بہادر کی نیندیں کیوں خراب ہوئیں، ان کے ہوش کیوں بگڑے کہ یہ جناب ایک جہاز جو ہے F-35 بڑا اہم قیمتی جہاز ہے امریکہ کا، اسرائیل نے تسلیم کیا کہ ایران نے اسے گرا لیا، اور یہ روسی جیٹ کی زد میں آیا، روسی جیٹ استعمال انہوں نے کیا۔ مختلف اخبارات اسرائیل کے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، وزارت خارجہ بھی کر رہی ہے ان کی، لیکن نہ ایران اس کا دعویٰ کر رہا ہے اور نہ ہی مغربی میڈیا اس پہ کوئی بول رہا ہے۔ اسرائیل تسلیم کر رہا ہے، حکومت تسلیم کر کہ ہاں جی یہ جہاز گرا ہے۔ اگر یہ گرا تو یہ وہ جہاز ہے جو دنیا میں آج تک کبھی کوئی گرا نہیں سکا، تو یہ ریکارڈ بن گیا ایران کا۔ اور رافیل طیارے کی طرح F-35 بھی ٹکری ہو جائے گا کہ جناب یہ گر سکتا ہے، کون کہتا ہے نہ گر سکتا ہے، یہ ناقابل شکست ہے، وہ سارا راز ختم ہو گیا۔ اب معاملات سنتے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ یہ تھے کہ ٹرمپ صاحب نے کردوں کو تیار کیا، فنڈز مہیا کیے، اور انہوں نے کہا جناب پیو ایران کہ وہ کرد خلاف ہیں ایرانی حکومت کے، تو انہیں حملہ کیا، لیکن ایرانی فوج نے ان کو بھی پسپا کر دیا، اور حکومت ایران یہ کہہ رہی ہے کہ کردوں کو ہم نے دھکیل دیا واپس، ان کو بھگا دیا۔ یہاں سے بھی پریشان ٹرمپ صاحب، ہوش تو اڑنے تھے پھر۔ جو جہاز بحری جہاز جو سری لنکا میں نشانہ بنایا، وہ بھارت کا مہمان تھا، بھارت کے علاقے میں تھا، تو اس پر بھارت میں واویلا مچا ہوا ہے کہ یہ کون سی ریٹ ہے بھارتی حکومت کی، اور وہ ٹرمپ کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے زیادتی کی، لہٰذا ہوش تو پھر اڑنے تھے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ایسے میں ایران جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر حملے کر رہا ہے مختلف جگہ پہ، اور مشرق وسطیٰ میں آگ و خون کی ہولی جاری ہے۔ لیکن امریکہ بہادر صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حملے جو ہے وہ کم ہو گئے، 87% کم ہو گئے، یعنی چند دن پہلے کے حوالے سے کم ہو گئے، لیکن یقیناً انہوں نے کوئی حکمت عملی بدلی ہوگی۔ تاہم غلط فہمی یا خوش فہمی میں امریکہ بہادر ہے کہ شاید ایران نے ہاتھ تھولا کرتا ہے، ہاتھ تھولا نہیں، وہ تو تیار ہیں لڑنے کو بھی، مرنے کو بھی، بدلہ لینے کو بھی، کیونکہ ان کا رہبر معظم انہی نے مارا ہے۔ پہلے مذاکرات کا نام لیا، دھوکے سے مارا، پھر جناب اب یہ کہتے ہیں ہماری رٹ تسلیم کرو، بلکہ یہ بھی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ بس ایران کے پاس اسلحہ ختم ہونے والا ہے تو اسے ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی، کیا عید پر عمران خان کی رہائی۔ سلمان صفدر آج عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کی جو ہے نا جو درخواست تھی قبول کی گئی، اس کو تاریخ دے دی گئی جو 190 ملین کے حوالے سے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی کہ بس اگلی تاریخ پہ پازیٹیو رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ، جیسے پہلے مقدموں میں ضمانتیں ہو گئی، اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی 190 ملین میں، عمران خان کی بھی اور بشرا بی بی کی۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ 2 کا نمبر نہیں لگ رہا، جس دن نمبر لگ گیا وہ اس میں بھی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ تو جناب لطیف کھوسہ کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا دیا 10 فروری کو جناب قوم کو خوشخبری ملنے والی ہے، خان باہر آ رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ عید خان جیل سے باہر کرے گا۔ لیکن دوسری جانب وہ جو صنم جاوید اور فلک جاوید اور طیبہ راجہ جو ان کی اسپوک پرسن بنی ہوئی ہیں، جو بہت زیادہ محبت کرتی ہیں خان سے، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ سزا یافتہ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا اغوا شدہ ہے۔
دوسری جانب ڈاکٹر عظمیٰ خان نے ایک درخواست دائر کیا عدالت کا سہارا لینے کے لیے کہ جناب رسائی دی جائے ڈاکٹروں کو جو ذاتی معالج عمران خان کے، ان کی رسائی دی جائے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن اسی صورتحال میں جہاں طالبان سے بھی جنگ ہو رہی ہے، جہاں مشرق وسطیٰ میں بھی آگ کی گولی کھیلی جا رہی ہے، خون آگ، اسی میں حکومت پاکستان نے نیب ترمیم کر لی، پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا تھا۔ یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو مشترکہ اجلاس ہوا تھا، جو بلایا تھا، اس میں انہوں نے آپس میں مل کے بات چیت کر لی، اور سیاست کے میدان میں ہوتا بھی یہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے، یہی مشورہ دیا جا رہا ہے ٹرمپ کو بھی اور عمران خان کی جماعت کو بھی اور ان کے رہنماؤں کو بھی، کہ سیاست میں گفت و شنید کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، سفارتی انداز میں یا سیاسی انداز میں مسائل کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو یہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا۔ پہلے بھی میں نے کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ نادان وکلا نے عدالتی مقدمات کو سیاسی انداز میں لڑا، اور سیاسی انداز مقدمات کو، معاملات کو قانونی انداز میں، جس پہ ان کو شکست ہوئی، ناکامی ہوئی۔ تو فی الحال تو یہی حالات ہیں کہ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ رہائی کا چانس کوئی نہیں، لیکن سلمان صفدر بڑے پر امید ہیں کہ ایک کا تو سماعت کی ڈیٹ مل گئی ہے، میرا حال 12 فروری، لیکن کھوسا صاحب کس خوشی میں 10 فروری کی خوشخبری کی نوید سنا رہے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں بھی کہا تھا کہ 26 کا جو واقعہ ہوا تھا 26 نومبر والا، جہاں پہ چڑھائی ہوئی تھی اسلام آباد میں، جہاں بشا بی پی تھی، وہاں انہوں نے کہا تھا 278 آدمی مر گئے، ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں۔ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، عمر کا تقاضا ہے۔ قانون دان بھی بہت بڑے ہیں، عدالت میں بھی جا کے پرانے مقدمے ایسے لے جاتے ہیں جس میں جو ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں رزلٹ۔ تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نادان دوستوں کا ایک حلقہ ہے جس نے گھیرا ہوا ہے عمران خان کو، اور وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ شو بزی ڈو نتھنگ، یعنی بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں رہا، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔